جی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک اہل حدیث اور بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ہے۔ ان دو مکتبہ فکر کے ہمیشہ آپس میں بڑے کریٹیکل قسم کے ایشوز رہے ہیں، تو ہم ان میں سے کچھ ایشو جو بڑا کامن ہے اور جو بڑا مین قسم کا اختلاف ان دونوں میں آپس میں، تو ہم ذرا اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اہل حدیث بھائیوں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر اہل حدیثوں کی طرف سے یہ بولا جاتا ہے کہ کبھی کوئی بھی فوت ہو تو ان کی طرف سے بولا جاتا ہے کہ میت کے اوپر رونا نہیں ہے، میت کے اوپر کوئی آنسو نہ بہائے، کیونکہ میت کے اوپر جب لواحقین روتے ہیں تو اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک حدیث کی پلی لیتے ہیں، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک حدیث، تو وہ اس حدیث کی پلی لیتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کو بھی دیکھیں گے اور میں انشاءاللہ جے پی جی بھی اوپر اٹیچ کر دوں گا ساتھ، اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے ایک جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات ایسے ہے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی انٹیلیجنٹ بندہ تھا نہیں نا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو بھی اپنی وفات تک ایک حدیث کے ظاہری الفاظ کی وجہ سے ان کو تعویل کی غلطی لگی رہی ہے اپنی وفات تک۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 1286 1287 1288 نمبر حدیث، اس میں حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو زخم لگا نا، حضرت عمر کو جب زخم لگا تو حضرت عمر کے پاس کچھ اصحاب آئے، ٹھیک ہے، کچھ تابعین بھی تھے۔ انہوں نے آ کے جس ٹائم وہ رونا شروع کیا تو حضرت عمر نے کہا کیا تم میرے اوپر رو رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں جانتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک صحابی سے کر دی۔ یہ حدیث بیان کر دی حضرت عمر کے فوت ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوچھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاس۔ تو جیسے ان سے پوچھا ہے تو ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو پہلے قرآن پہ پیش کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح حدیث کبھی قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ان سے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یا وہ بھول گئے ہیں یا وہ غلطی کر گئے ہیں، ایسے نہیں ہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے غلط سمجھا ہے۔ جبکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کری، ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو عمر نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافر کے بارے میں بات کری تھی کہ یہودیہ عورت تھی، اس کے جنازے کے پاس سے گزر رہے تھے نبی علیہ السلام حضرت عمر، تو وہ اس کے گھر والے رو رہے تھے، اس کے لیے نوحہ وغیرہ کر رہے تھے، اس کے جدائی کے لیے رو رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اس کی وجہ پہ رو رہے ہیں جبکہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ عذاب دیا جاتا ہے کہ لوائقین کی وجہ سے۔ اچھا، تو سیدہ عائشہ نے ایک اور بات بھی ساتھ ہی ڈال دی، کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عمر نے دوسری بات بھی غلط سمجھی ہے کہ جب بدر کے کنویں میں جنگ بدر کے بعد کافروں کی لاشیں ڈالی گئی ان کے سرداروں کی بدر کے کنویں میں، تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے ان سے کلام کر رہے تھے کہ اب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو محمد دنیا میں کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، اب تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو، تمہیں جان چکے ہوگے۔ تو حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تم سے بہتر سنتے ہیں۔ وہ بات اب ظاہری الفاظ تو وہی تھے اور ہر بندہ اس سے ایک وہی میننگ لے گا جو انہوں نے لیا ہوا اہل حدیثوں نے، ٹھیک ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھیں قرآن سے اس کا استدلال کیا اور دیکھیں اسے کتنے اچھے طریقے ایڈریس کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ سننے کا مطلب ہے کہ جان گئے ہوں گے وہ، کہ میں اس وقت کھڑا ہو کے جو کہہ رہا ہوں نا ان کو سمجھ لگ گئی ہوگی، یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، وہاں سننے کا مطلب ہے کہ جاننا۔
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 80 تلاوت فرمائی کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 کہ آپ جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس بات کو قرآن کے اوپر پہلے پیش کیا، قرآن سے استدلال کیا اس کا، تو پھر بات سمجھ آ گئی۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ظاہری الفاظ کئی مرتبہ انسان کو ایسے کر جاتے ہیں، لیکن جو صحیح حدیث ہوتی ہے حدیث کو پہلے قرآن کے اوپر پیش کرنا چاہیے۔ اگر تحقیق آپ نے کرنی ہے تو پہلے ان دونوں چیزوں سے استدلال کیا جائے گا، پھر آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ دیکھیں نا ان کا رزلٹ نکالا، سمجھ آ گئی بات۔ تو اہل حدیث بھائیوں سے معذرت ہے تھوڑی سی کہ تھوڑا سا اپنا علم کا دائرہ اور وسیع کریں۔ اگر آپ نے یہ حدیث نکالی تو دوسری بھی بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے سارے ریفرنس اوپر ساتھ ساتھ لگا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور اللہ آپ لوگوں کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور ہمیں موقع دے کہ ہم آپ کو کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں، اچھی سی علمی گفتگو والی قرآن حدیث کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔